ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے، انہوں نے کہا میری بات سن، کیا کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے، پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے؟ آپ نے کہا ہاں، تو ذرا بتا دیں۔ تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو کہا پھر آپ میرے ابا کی کارگزاری سن لو، اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی، پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو، پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دی، وہ بے وقوف پہلا مجرم تو ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے، نا تراشیدہ وہ پتھر ہے۔ تو پہلی گود ماں باپ ہیں، اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو، اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کونسلنگ کرے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں، استاد تو بعد میں آتا ہے، پہلا درس ماں باپ کا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا، اس کی تراش خراش، اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے، نصیحت تھوڑی ہو محبت زیادہ ہو، ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی ہے، وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام۔ ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی۔ ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پہ، اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے۔ 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو، 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ۔ لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں، تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے، سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی، ہر چیز کہ خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہرے لے لڑائی ہونی۔ اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی، تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوئے، سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جاتا۔ وہ کہتا میں کی کروں، میری مجبوری، کوئی پچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کروں۔ تو آپ لوگوں کی تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی۔ بس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا،
تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہوتا ہو، تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بڑے خوش ہوئے۔ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں، مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا۔ اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو، پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ لیکن جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دی۔ وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا، تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا، تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی۔ مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال، باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس، ماں کب فوت ہوئی؟ 25 برس، اور 3 افراد، ام ایمن خادمہ، والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک موت کا وار ہوا ہے، ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، اور کروڑ پہلو بدل نہیں تھی، اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہوا کیا ہوا؟ پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید بعد، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ وقد ولدت طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ کیا میں پوچھ گئی؟ پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا ہے، پھر اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی، تو ہم ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے۔ جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی۔ دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں۔ ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی، فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی، تو موسم سوگوار، ایک وہ مقام، پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا۔ واہ میرے رب، جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا، ہوئے 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 کمال کرتے۔ باپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا، کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لیتا، جنگل میں موت تھی۔ کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ۔ میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں۔ حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے،
لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوا. ہائے ہائے ہائے. تو میمن نے اٹھایا, بیٹا اٹھو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے ادھر ہی چھوڑ دے. کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے ہوئے. میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر تاری تھی. تو مکے تک روتے ہی آئے ہیں, روتے ہی آئے. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال 57 برس گزر گئے, زخم نہیں بھرا. اور آپ نے اپنے اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا. اپریل کا مہینہ, شدید گرمی. تو ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے, اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر یہ نیچے دیا سے. پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی, جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتے ہیں. یوں سر دیا, پھر آنسوں کی برسات لگ گئی. روتے روتے ساری دبڑی تر کر دی. اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا. ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازاً. چونکہ میں پہلے ابوا گیا, وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا, ملا نہیں. پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر, تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا. وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا. ماں کے سرانے رات گزاری ہے. جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہیں. آج مائیں ذلیل ہیں. پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے, کہا مجھے نہیں پتا. کہا کوئی نشانی, کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہو نا, دل سخت ہو جاتے ہیں. حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی. تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے, فقہ بھی حساب کتاب ہے. یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز, یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت. جو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے. تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا. تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ. تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے, رسول کے لیے, گھر کے لیے, بچوں کے لیے. پورا دین ہے. عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا. روح بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا, بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے ہیں. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے, نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا, یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا, آپ کو میں نے نرم بنایا, اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا. ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب
لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے. اچھا اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا ہوں، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیر ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ تیرے جان نثار، تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے لنفضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے. چھوڑنے والے کون؟ صحابہ. کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی. جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے. طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں آئیں گے؟ شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے. اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے، مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے. آگ. نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں. نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق. میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط. میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تین بڑے کام. دعوت، ہم تبلیغ کے دائی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ. یہ بننے کی محنت ہے، سترنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت ہے. ٹھیک. اللہ نے کہا میرے نبی درمیانہ کام کرو. لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو. سارا مال اٹھا کے دے دیا. مال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے دے دیں. آپ نے اتار کے وہ بھی دے دی. نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے. ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے. تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا. تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھ. یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتا. سارے ملک ہے اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتا، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتا. جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی. کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا. میں اِنَّا کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش. آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ. آپ کے اخلاق بلند ہے، یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ. اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے ہیں. بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے. اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون. مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر کی، اور پھر ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی اور شاباش دی. زبردست اخلاق ہیں. اتنے بڑی تعریف کے بعد ذو کی بجائے علا کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے نہیں. پھر مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ. بولے نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا. جو جناح کا لفظ آتا ہے نا، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو لگا رہا پر بچھا دو. پر بچھانے کا کو میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو. تو میں جب کالج پڑھتا تھا ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے. تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے.
تو 8-8 دن 10-10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے، تو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کار، ہر شے ساتھ ہوتی تھی۔ تو وہ ایک چاچا سردار ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے۔ تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا، تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا فائر، وہ کارتوس تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردار مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا، وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاندے ہیں وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے، بہت تیتر ہوتے تو اس وقت، تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس، تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3، تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے، اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے، اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے ہمیں سالن بنا، ہوں میرا بس کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا مولانا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جا، بچھ جا، ذبح ہو جا۔ پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جاؤ، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من الرحمة۔ پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے۔ ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا، طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ان کا بھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوگا، ایک سانس، ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جب اس کو زفرہ کہتے ہیں۔ کہا تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے۔ زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی۔ تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتی۔ تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ۔ اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود۔ میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھی، اور اس صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی۔ کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا۔ ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ۔ دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی۔ جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی۔ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر، سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان، نہیں
بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز